السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کے بارے میں جنہیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام زید بن سونا تھا۔ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نشانیاں نظر آ گئی تھیں، لیکن کچھ نشانیاں ابھی باقی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے اور انہوں نے کیا عجب کام کیا جس سے حضرت عمر کو شدید غصہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت زید بن سونا کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سونا نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جس کی میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پہ غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو دیکھنے میں بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے کچھ ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر روزی پھیلا دی جائے گی، لیکن اب وہاں اکال آ گیا ہے اور ورشا بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے ان کی اور دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سونا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کی تو طے نہ کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو اصلی مسکال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی مدد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر برابر بانٹ دو۔ حضرت زید بن سونا فرماتے ہیں کہ طے شدہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ بھی تھے۔ جب آپ جنازے کی نماز پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی اور دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، او محمد، آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی۔ غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے ادب کا دھیان نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے جلدی کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مانگ رکھنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو اور کھجوریں بھی دوں۔
میں نے کہا اے عمر کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن سونا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے ودوان یعنی عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اور اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو آزما لیا ہے۔ اے عمر میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور مدینہ میں سب سے زیادہ میں مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ساری امت کے بجائے کچھ امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا کچھ امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزووں میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ حضرت زید پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔